آپ پاکستان کی تباہی جو ہو رہی ہے اس پہ بات نہیں کر سکتے, جو فیلئر ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے, جو کچھ یو اے نے پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ آپ کا ایک بہت بڑی ناکامی ہے خارجی محاذ کے اوپر, اس کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے. آر فار رشیا, آئی فار انڈیا, سی فار چائنا اور ایس فار ساؤتھ افریقہ. ابھی ہم نہیں بنے, ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے سنس 2023 مگر ابھی تک جب تک سب کا اتفاق نہ ہو تو کوئی نئی ممبرشپ نہیں مل سکتی. تو میرا خیال ہے انڈیا اپوز کر رہا ہے ابھی تک, تو ہمیں اس کے اندر گڑبڑ تو ہے. اور ابھی پاکستان کے اوپر بھی انڈیا نہیں چاہے گا کہ پاکستان بنے. بریکنگ نیوز ہے اس وقت پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے پاکستان کی فوج کو, اور اس وقت تھرتھلی مچی ہوئی ہے, پینک موڈ کے اندر ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے. اور چاچو وسکی کا آج رات کا تو نشہ بھی ویسے نہیں چڑھنا, کیونکہ جس طرح کا یہ حملہ ہوا ہے ایران تو اس کا اوریجنل ممبر ہے برکس کا. بی فار برازیل, آر فار رشیا, آئی فار انڈیا, سی فار چائنا اور ایس فار ساؤتھ افریقہ. اس کے بعد پھر ایران بھی became a member. ابھی ہم نہیں بنے, ہم نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے سنس 2023 مگر ابھی تک جب تک سب کا اتفاق نہ ہو تو کوئی نئی ممبرشپ نہیں مل سکتی. تو میرا خیال ہے انڈیا اپوز کر رہا ہے ابھی تک, تو ہمیں اس کے اندر گڑبڑ تو ہے. اور ابھی پاکستان کے اوپر بھی انڈیا نہیں چاہے گا کہ پاکستان بنے, مگر پاکستان چاہے گا کہ اب سیاسی طور پہ ان کی آواز بھی سنی جائے اس قسم کے پلیٹ فارمز پہ, اور انڈیا نہیں چاہے گا. تو اب مگر انڈیا خود آئسولیٹ ہوگا اس پلیٹ فارم میں. تو آئی تھنک ایران نے بڑا کھل کے واضح کر دیا ہے کہ اب جو ان کا تو یہ موقف ہے کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارے خلاف ہے, یا یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ وہ تو پھر اسرائیل کے ساتھ ہے. اور ایکچولی حقیقت بھی کچھ اسی طریقے کی ہے کہ جو لوگ اس وقت چاہتے ہیں کہ ایران کے اوپر اور بمباری ہو اور جنگ رہے, ایران کی رژیم کو تبدیل کیا جائے, ایران کی سویلائزیشن کو اڑایا جائے وغیرہ وغیرہ, جو امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ جو بات کرتا ہے, تو وہ سارے لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے کیمپ میں ہیں. ان میں سے 4 تو ایسے ہیں جنہوں نے ابراہیم اکارڈ سائن کیا ہوا ہے. سعودی عربیہ پیچھے ہٹ گیا ہے, اس کے ساتھ پھوٹ پڑ گئی. ہر ملک جو ہے اپنے آپشنز اسٹڈی کر رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو مضبوط کیا جائے ان دا فیس آف دس انسرٹنٹی اینڈ کنفیوژن اینڈ ٹینشن. تو ایک تو یہ ہو رہا ہے, دوسری طرف گلوبل پاس رشیا یوکرین میں جیت رہا ہے. آپ پاکستان کی تباہی جو ہو رہی ہے اس پہ بات نہیں کر سکتے, جو فیلئر ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا آپ اس پہ بات نہیں کر سکتے, جو کچھ یو اے نے پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے وہ آپ کا ایک بہت بڑی ناکامی ہے خارجی محاذ کے اوپر, اس کے اوپر آپ بات نہیں کر سکتے. تو پھر میڈیا بات کرے کس پر؟ میڈیا کو تو پھر چپ ہی رہنا چاہیے نا. پاکستان کی پوری تاریخ میں پاکستان نے 75 سال میں اتنا قرضہ نہیں لیا جتنا قرضہ انہوں نے 4 سال میں لے لیا عاصم منیر صاحب نے. اب یہ قرضہ خرچ کہاں پہ کیا گیا؟ ترقیاتی بجٹ تو نہ ہونے کے برابر ہے. آپ کے ترقیاتی منصوبے سارے بند ہیں, نہ کوئی ڈیم بن رہے ہیں, نہ کوئی ہسپتال بن رہے ہیں, نہ کوئی یونیورسٹی بن رہی ہے, نہ کوئی پاکستان بہت بڑے بڑے کوئی دفاعی پروجیکٹ بنا رہا ہے, نہ پاکستان کے دفاعی بجٹ کوئی بہت بڑے ہو گئے ہیں, نہ پاکستان کوئی بہت بڑے پیمانے پہ مائننگ کر رہا ہے, نہ ہم اپنے تیل کے ذخائر ڈھونڈ رہے ہیں, نہ ہم کوئی دوسرے تیسرے کام کر رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے. نہ ہم نے انوائرمنٹ پہ کام کیا, نہ ہم نے سیاحت پہ کام کیا, نہ ہم دہشت گردی کے میدان میں کامیاب ہوئے, نہ ہم نے اپنے اداروں کو انہانس کیا, کچھ بھی تو نہیں کیا ہم نے. انفراسٹرکچر بھی نہیں بنایا, لوگوں کو جو سبسڈیز پہلے دی جاتی تھی وہ بھی واپس لے لی, نہ سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بڑھائیں. تو یہ پیسہ سارا جا کہاں پہ رہا ہے بھائی؟ اتنا زیادہ پیسہ لے لیا آپ نے, پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ یعنی 1000 ارب کا رکھا گیا تھا ترقیاتی بجٹ, اس کا بھی صرف 33% خرچ کیا گیا ہے. 334 ارب روپے خرچ کیا گیا 1000 ارب میں سے, یعنی 33% انہوں نے خرچ کیا صرف اس بجٹ کا جو انہوں نے ترقیاتی منصوبوں کے لیے رکھا ہوا تھا. تو یہ باقی پیسے کیوں نہیں خرچ کر پا رہے؟ ترقیاتی منصوبے بھی بند پڑے ہوئے ہیں, تو پاکستان آگے کیسے جائے گا؟ یہ ہے جناب ایک بڑا سوال. بریکنگ نیوز ہے اس وقت پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے پاکستان کی فوج کو, اور اس وقت تھرتھلی مچی ہوئی ہے, پینک موڈ کے اندر ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے. اور چاچو وسکی کا آج رات کا تو نشہ بھی ویسے نہیں چڑھنا, کیونکہ جس طرح کا یہ حملہ ہوا ہے یہ کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ اتنا بڑا حملہ بھی ہو سکتا ہے.
آج حالانکہ حال ہی میں بلوچستان کے اندر جو ہے وہ ایک آپ کو پتہ ہی ہے کہ فوجی میجر جو ہے وہ شہید ہوا، اس کی اب اس کے اوپر بھی لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال میجر توصیف احمد بھٹی جو ہے 80 فیلڈ ریجمنٹ کا، اس کو آج پاک پتن کے اندر جو ہے وہ اس کا جنازہ ہوا ہے. وہاں پہ میجر جنرل آصف عزیز خان موجود تھے، بریگیڈیئر احتشام ستار موجود تھے، اور 14 ڈیو کا بریگیڈیئر سید امین گیلانی، اور CO 7 پنجاب لیفٹیننٹ کرنل آصف اختر، DC پاک پتن آصف رضا، DPO پاک پتن جاوید اقبال خان چدر موجود تھے. اور وہاں پہ جو اس وقت جو اس کے علاوہ فنرل پریڈ 4:20 کے اوپر جو ہے وہ ادا کی گئی، بریل ارینجمنٹ 7 پنجاب نے ان کے کیے. اور وہاں پہ اس وقت جو ہے جو بات چیت کی جا رہی ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بدلہ لیں گے اس حملے کا. لیکن اس سے پہلے ہی اتنا بڑا حملہ ہوا، سب سے بڑی بریکنگ نیوز پاکستان کی ٹرائبل بیلٹ سے، خیبر پختونخوا کے اندر سے جو ہے یہ آ رہی ہے، جہاں پہ سیکیورٹی سچویشن بڑی تیزی کے ساتھ خراب ہوتی ہوئی اس وقت واضح طور کے اوپر نظر آ رہی ہے. ملٹیپل ویریفائڈ فیلڈ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق باجوڑ میں، باجوڑ ایجنسی جس کو پہلے بولتے تھے، اب ضلع باجوڑ میں مینا ہیڈ کوارٹرز، جو مینا سکاؤٹس کا ہیڈ کوارٹرز ہے، اور بنو کے علاقوں میں جو ہے وہ بیک وقت باغیوں کا انسرجنٹ اٹیک ہوا ہے، کوارڈینیٹڈ اور بہت بڑا حملہ بتایا جا رہا ہے. جو میڈیا کے اندر رپورٹس ہیں وہ کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس حملے سے متعلق میڈیا میں رپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ جناب یہ جو حملہ ہے یہ اس کو تحریک طالبان پاکستان کی اسپیشل جہاد فورس SAIFC کے جو ہے وہ دہشت گردوں نے قبول کیا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیریز آف اٹیک ہیں جو کہ ٹینکس جلانے کی اور فوجی گاڑیاں جلانے کی جو ہے وہ یہ ایک کوشش ہے، اور فوج کو کینٹ کے اندر نقصان پہنچانے کی کوشش ہے. ظاہری بات ہے، میں آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں. دھماکوں کی آوازیں اس وقت بھی بنو کیمپ کے اندر سے اور مینا کیمپ کے اندر سے سنائی دے رہی ہیں، اور اس وقت بھی جنگ بڑی شدت سے جاری ہے جس کی تفصیلات ہم تک پہنچی ہیں. اور ان رپورٹس کے مطابق جو ہے یہ ایک بہت بڑا کوارڈینیٹڈ پورے صوبے کے اندر حملہ کیا گیا ہے. اور ہمارے ذرائع کے مطابق مینا ہیڈ کوارٹرز جو ہے، جو مینا سکاؤٹس کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ 26 فرنٹیئر فورس ریجمنٹ، 23 کیولری آرمڈ کور کی ریجمنٹ اور 55 بلوچ ریجمنٹ تعینات تھی. اور اس پہ شام کے وقت، آج شام کو پہلے بہت بڑا زبردست قسم کا بلاسٹ ہوا جس کو ڈرون سٹرائک بھی کہا جا رہا تھا. بریکنگ نیوز ہے اس وقت پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بڑا دھچکا لگا ہے پاکستان کی فوج کو، اور اس وقت تھرتھلی مچی ہوئی ہے، پینک موڈ کے اندر ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہے. اور چاچو وسکی کا آج رات کا تو نشہ بھی ویسے نہیں چڑھنا، کیونکہ جس طرح کا یہ حملہ ہوا ہے. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.